کیا نک نیم رکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں نک نیم رکھنا کیسا ہے؟ میرا ایک دوست کلیم ہے، اسے سب پیار سے بھولو کہتے ہیں، تو ہم اسے کلیم کہتے ہیں، ہم اسے کلیم کہیں یا بھولو کہیں؟ نیز کیا نک نیم بھی آدمی کی ذات پر اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ عمران صاحب لکھنؤ سے۔ عمران صاحب آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، اور لکھنؤ کی تو اردو بڑی خاندانی، آج کسی کا انڈیا میں لکھنؤ سے فون آیا، ایسی پیاری اردو بول رہا تھا، میں نے کہا یار مزہ آ گیا اردو سن کے۔ تو لکھنؤ کے لوگ تو اردو اتنی پیاری بولتے ہیں اور اتنی تہذیب، وہ بیچارے کلیم کو بھولو بھولو کہنا کم از کم لکھنؤ والوں کے لیے میرا خیال ہے حلال نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے لکھنؤ کا جو امیج پوری دنیا پہ ہے اچھا، وہ امیج خراب ہو جائے گا۔ تو آپ تو کلیم کو کلیم ہی کہیں، بلکہ اور عزت دیں، بھائی کلیم، کلیم بھائی، کلیم صاحب، اس طرح سے آئیے بیٹھیے کلیم صاحب۔ آپ بھولو بولیں گے تو یہ بولتے ہوئے چلے بھولو تشریف لائیے، وہ کہے گا جب اتنی عزت دینی تھی تو بھولو کیوں بول رہے ہو مجھے؟ تو جائز ہے نام بدل دینا، بشرطے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، یعنی جس کا نام بدلا ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کلیم بھائی کو بھولو کہنے سے کلیم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی بھولو کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، تو جائز ہے، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے، اور لکھنؤ والوں کے لیے تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، تو نام کا اس لحاظ سے اثر پڑتا ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتا ہے، پھر وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جس سے اس کی عزت ہو۔ اور اگر آپ ایسے الو بھولو اور ٹنو اور ٹٹو اور اس طرح کے پپو اس طرح کے ناموں سے پکاریں گے تو یہ کوئی عزت والے نام تو ہے نہیں، تو اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت والا نہیں ہوں، پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا۔ تو رسپیکٹ دینی چاہیے سامنے والے کو، تاکہ وہ اس کو یہ ایک احساس ہو کہ میں رسپیکٹیبل آدمی ہوں، تاکہ وہ پھر کام بھی وہ کرے جو ایک عزت دار لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ سامنے والے کو ایسے ٹلو اور ٹٹو اور اس جیسے اور پپو اس جیسے ناموں سے بلاتے ہو تو اس میں اگلے کی عزت تھوڑی سی مجروح ہوتی ہے، تو یہ عین ممکن ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑے اس حوالے سے کہ بھئی میں کوئی قابل عزت نہیں ہوں، میرا تو نام ہی پپو ہے، تو یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن مناسب بہرحال نہیں ہے۔ میں اس چیز کو بہت خلاف ہوں کہ لوگ بچوں کے نام بدل دیتے ہیں، اگرچہ وہ پیار سے ہی بدلتے ہیں، لیکن نہ بدلو بھائی، اس کی شخصیت کو رہنے دو۔ آج وہ بچہ ہے، کل بڑا بھی تو ہوگا نا، چلو بچے پہ تو وہ پپو ٹٹو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر پپو کہتے ہوئے اچھا تھوڑی لگے گا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو بچپن میں لوگ گڈو کہتے تھے، وہ بیچارے 50 سال کے ہو گئے تو بھی گڈو کے گڈو ہی رہے وہ، تو یہ پھر چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ امام جلدی سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ امام نے ہمارے درود اور دعا پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیا تو کیا ہم بھی سلام پھیر دیں یا دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں؟ محمد خالد انڈیا سے۔ دیکھیں، التحیات مکمل کرنا واجب ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہاں تک تو پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اگر امام نے اس سے پہلے ہی سلام پھیر دیا تو آپ یہاں تک مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ آگے درود شریف اور دعا پڑھنا یہ نماز میں واجب عمل نہیں ہے، سنت عمل ہے، لہذا اگر امام نے پہلے سلام پھیر دیا تو آپ درود شریف اور دعا چھوڑ کر امام کے ساتھ سلام پھیریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی متابعت یعنی اس کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے، تو دونوں واجب ہیں، تو دونوں کام کرے جائیں گے۔ درود شریف اور دعا چونکہ واجب نہیں ہے تو اس کو ایسے موقع پہ چھوڑ دیا جائے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں آپ۔ وظیفے کے دوران بات چیت کرنا، کیا ہم تسبیح پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں یا کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ ارقم علی گڑھ انڈیا سے۔ کر سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ کنٹینیو دھیان لگا کے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے دل پہ اثرات زیادہ اچھے پڑتے ہیں۔ میں نے بات چیت کرتے ہوئے ذکر کریں گے تو دل پہ اتنا اچھا اثر نہیں آئے گا، تو ذکر کا ایک مقصد دل بنانا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے دل کی تربیت کے لیے بہتر ہے جب ذکر کریں تو یکسو ہو کر اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ قربانی کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے اس سال کی قربانی قضا ہو گئی تو ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ سید ابراہیم علی انڈیا سے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں، اب جانور ذبح نہیں ہو سکتا، اور نہ اگلے سال بقرعید میں وہ قربانی کر کے قضا کی جا سکتی ہے، بس اس سال بقرعید میں اگر قربانی نہیں کی اور آپ پر واجب تھی تو اب ایک متوسط درجے کے جانور اس کے پیسے لے کے آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ کیا ادھار پر زیادہ قیمت طے کر سکتے ہیں؟
ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو اس شرط پر ادھار مال دیتا ہے کہ جب وہ اس کی قیمت ادا کرے گا تو اسے نقد کی قیمت سے زیادہ ادا کرنی ہوگی. کیا ایسا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ زہیب مجید، پنجاب، پاکستان. پنجاب تو بہت بڑا ہے، اپنا شہر لکھنا چاہیے نا. دیکھیں یہ جائز ہے اس صورت میں کہ جس مجلس میں آپ دکاندار سے ادھار پہ چیز خرید رہے ہو اسی مجلس میں اس چیز کی قیمت طے ہو جائے. دکاندار آپ کو فار ایگزامپل یہ بتائے کہ یہ موبائل کیش پیمنٹ پہ مثال کے طور پر 50,000 روپے کا ہے، اور اگر قسطوں میں لینا چاہتے ہو یا ادھار لینا چاہتے ہو تو یہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے، اور ادھار کا ٹائم بھی بتا دے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ دینی ہے یا سال کے بعد یا منتھلی اتنے دینی ہے، لیکن ایک قیمت طے ہو جائے. تو آپ اسی مجلس میں طے کریں کہ میں 1 لاکھ والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا 1.5 لاکھ والی. اسی مجلس میں آپ طے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگر ابھی پیمنٹ لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا، نہیں لایا تو سمجھ لینا کہ میں پھر 1.5 لاکھ دوں گا. نہ اسی وقت طے کریں کون سی پیمنٹ پہ اٹھا رہے ہیں، اور جو پیمنٹ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا 6 مہینے کی قسطوں پہ میں 1.5 لاکھ میں لے رہا ہوں، یہ 50,000 آپ کو اضافی دے رہا ہوں، اور اب آپ کیا ہوا 1 مہینے بعد آپ نے کہا چل یار 1.5 لاکھ میں 25 کم کر دے، میں تجھے ابھی سارے پیسے دے دیتا ہوں اس شرط پہ. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کہا کہ یار 1.5 لاکھ میں نے تجھے 6 مہینے میں دینے تھے، تو مجھے 6 مہینوں کی مزید مہلت دے دے اور 25,000 اور بڑھا دے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو قیمت طے ہو گئی اب وہی رہے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہاں وہ ویسے ہی معاف کر دے کہ میں تجھ سے لے ہی نہیں رہا، یا آدھے میں نے ویسے ہی معاف کر دیے تو وہ اس کی مرضی ہے. اس بیس پہ معافی کہ جلدی پیمنٹ کر دو گے تو کم کر دوں گا، یا دیر سے کرو گے تو زیادہ کر دوں گا، اس بیس پہ کمی بیشی جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے غریب کی شادی کرنا. کیا زکوٰۃ کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں بہت سے غریب ہیں، ان کی میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ نیز کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بعد ان کی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ سید عمران صاحب بنگلور انڈیا سے. بھائی زکوٰۃ کسی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے، مالک بنانا ضروری ہے. یعنی آپ کوئی غریب اگر شادی کر رہا ہے اور اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارتی مال ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کی کوئی اضافی چیز ہے جو استعمال میں نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ کسی بھی کام کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن مالک بنائیں، آپ اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائیں، چل بھائی تو اپنی شادی کر لے. اب اس کی مرضی شادی نہ کرے یا کچھ اور کر لے، تو آپ نے تو شادی کی نیت سے دی ہے، لیکن اس کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے چیزیں خرید کے دے دیں کہ بھائی یہ فرنیچر میں تجھے خرید کے دے رہا ہوں، اور دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا ہے تاکہ اس کی شادی میں کام آ جائے گا. تو مالک بنانا ضروری ہے. ڈائریکٹ شادی میں نہیں خرچ کر سکتے کہ بھائی تیری شادی ہو رہی ہے، بتا خرچہ کیا ہے، تو نے کرنا کیا ہے، تو کیا میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو آپ خود سے انوائٹ کرنا شروع کر دیں. نہ اس بندے کو مالک بنائیں یا اس کی طرف سے کوئی وکیل بنے اس کو مالک بنائیں، چاہے ان پیسوں کا یا ان پیسوں سے خریدی ہوئی چیزوں کا. اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے.